میم پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بیس فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہی ہونا چاہیے کہ صرف امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، اچھے نمبر حاصل کرنا یہ نہ ہو، بلکہ اسکول ایسا ہو، ایجوکیشن ایسا ہو جو فوکس کرے بچے کی ڈیولپمنٹ میں. بس بلکہ اب تو دیکھتی ہوں کہ جین زی جو ہے وہ ایک کریئر پہ نہیں ٹکتا. بہت سی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں. جب میں پڑھ رہی تھی تو ہمارے لیے یہاں تو ہم ڈاکٹر بنتے تھے یا انجینئر. تو وہاں پہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا. وہاں بس ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بچے نے 8 بجے اسکول پہنچنا ہے، 12 بجے چھٹی ہو جائے گی، اور اسی کے دوران میں اس کو ہم یہ بھی پڑھا دیں گے، وہ بھی پڑھا دیں گے. ویک میں ایک دفعہ اس کو پی ای کا یونٹ ملتا ہے. انٹرنیٹ میں بھی بہت سے اچھے ذرائع بھی ہیں، بہت سی اچھی سائٹس بھی ہیں. لرن کراچی، ارن کراچی میرے خیال میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ کو کنیکٹ کر کے بہت فائدہ ہوگا. ویلکم بیک ٹو لرن کراچی ارن کراچی سیزن 2. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مطیبہ ارشاد. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ صرف ایجوکیشن نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ احمد، جن سے ہم انسائٹس لیں گے ایجوکیشن کے بارے میں اور اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر ملیحہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کے بلانے کا. بہت خوشی ہو رہی ہے آج لرن کراچی ارن کراچی کے پلیٹ فارم پہ آپ سب سے مخاطب ہوں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم میم. میم پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بیس فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہاں پہ دیکھیے اسکول کا جو مقصد ہے نا اصل وہ یہی ہونا چاہیے کہ صرف امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، اچھے نمبر حاصل کرنا یہ نہ ہو، بلکہ اسکول ایسا ہو، ایجوکیشن ایسا ہو جو فوکس کرے بچے کی ڈیولپمنٹ میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ، کیریکٹر بلڈنگ میں. اور میں اگر آپ اس طرف غور کریں تو جو لفظ ہے نا ایجوکیشن، یہ ایک لیٹن ورڈ سے اوریجنیٹ ہوا ہے جو کہ لفظ ہے ایڈیوکیئر یا ایڈیوسر، جس کا مقصد ہے کہ جو بچے کے اندر صلاحیت ہے نا اس کو باہر نکالنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کی پرورش کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن یہ ہے کہ بس نالج ٹرانسفر کر دی ایک یوٹینسل سے لے کے دوسرے میں. یہ مقصد ایجوکیشن کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کی جو کچھ پوٹینشیل ان میں ہے اس کو نکھاریں، اس کو پہچانیں، اس کی ترقی میں ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اسی لیے 21st سینچری اسکلس کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو 4 C's جو ہیں، کمیونیکیشن، کلیبریشن، کرٹیکل تھنکنگ اینڈ جو ہے کریٹیوٹی، اس پہ زور دیں گے تو بچوں کی شخصیت ڈیولپ ہوگی. میم تو آپ آڈینس کو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا ایجوکیشن کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کس طریقے سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. جی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، کیونکہ دیکھیے انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. اور یہی میں بلکہ اب تو دیکھتی ہوں کہ جین زی جو ہے وہ ایک کریئر پہ نہیں ٹکتا. بہت سی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں. جب میں پڑھ رہی تھی تو ہمارے لیے یہاں تو ہم ڈاکٹر بنتے تھے یا انجینئر یا پھر ٹیچر. تو اس وقت جو ہے میں نے، میرے خاندان والوں نے بھی مجھے اس بات پہ موٹیویٹ کیا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور اپنا کریئر بناؤں. تو میں نے ڈاکٹری کی اور بہت اچھی جگہ سے ڈاکٹری کی. اور پھر جب آ کے اپنا کریئر شروع کیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میڈیسن میں تھوڑا مجھے یہ پرابلم فیس ہوا کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی اگر میں فل ٹائم جاب کرتی. تو میں نے پھر ایک اسکول جوائن کیا، یعنی کہ ہیپی ہوم اسکول. ان کے وہاں ہر کیمپس میں ایک ہیلتھ آفیسر ہیں اور یہ بہت کمپیٹیبل تھا. بلکہ میں ینگ لیڈی ڈاکٹر سے کہوں گی کہ اگر وہ یہ کریں کہ ایک اسکول جوائن کریں تو ان کے لیے گھر کی ذمہ داریوں کو اور اپنے کریئر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ادا کرنے میں بہت مدد ہوگی اور سہولت ہوگی، اور بچوں کو بھی ٹائم دے سکیں گے. کیونکہ جیسے میں بچے میرے جب اسکول جاتے تھے میں ان کو پک کرتی تھی، گھر لے جاتی تھی اور میں گھر پہ ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی کیونکہ اسکول آورز ہی کا میرا کام تھا. خیر آہستہ آہستہ جیسے آگے بڑھی زندگی اور کریئر تو پھر میں نے کچھ ایڈمنسٹریشن کی طرف بھی غور دینا شروع کیا.
غور کرنا شروع کیا. اور جو ہماری پرنسپل, اور اتفاق ہے یہ کہ جو پرنسپل تھی میرے کیمپس کی, وہ تھوڑے دن کے لیے چلی گئیں امریکہ, اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ملیح آپ تو پورے اسکول کو جانتی ہیں, سسٹم پہچانتی ہیں, آپ سنبھال لیجئے, میں ابھی آئی. تو ایسا نہیں ہوا, اور میں بن گئی وہاں پہ بائی ڈیفالٹ پرنسپل آف دا کیمپس. پھر میں نے ساری ذمہ داری, میں سمجھتی ہوں جس طرح ڈاکٹری میں عطیبہ میں نے, جیسے آپ پہلے میڈیسن کرتے ہیں اور پھر انٹرنشپ کرتے ہیں, یہاں میرے ساتھ کچھ الٹا ہوا. پہلے میں نے پریکٹیکل کام کیا, مینجمنٹ, کلاس روم آبزرویشن, ٹیچر ٹریننگ, اور پھر میں نے جا کے ایم ایڈ کیا ان اسکول لیڈرشپ. جب کہ, اور یہاں میں چاہوں گی کہ اگر کوئی وہاں پہ میری آڈینس میں خواتین ہیں جو سوچ رہی ہیں کہ نہیں اب بہت عمر گزر گئی ہے, اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. جب میرے بچے یونیورسٹی چلے گئے باہر پڑھنے, تب میں نے اپنے ماسٹرز کیا اسکول لیڈرشپ میں. تو اٹس نیور ٹو لیٹ, ایج از جسٹ اے نمبر. اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو دنیا ان کے آگے. تو اس طرح سے اس کے بعد میں نے ایم ایڈ کیا, اور پھر میں اسکول مینجمنٹ کی طرف آئی, اور اب کئی سالوں سے میں ڈائریکٹر پروگرامز ہوں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں اسکول سسٹم کے ساتھ. ویری انٹرسٹنگ میم. جی میم, ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ایجوکیشن سسٹم کا کور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ یا 4 C's کے اوپر کام کرے. بٹ وین وی سی اراؤنڈ اس, دیر آر ناٹ سو مینی ایجوکیشن باڈیز ان پاکستان یا ان کراچی اسپیسیفکلی جو اس اسپیسیفک ایریا کے اوپر کام نہیں کرتی اسٹوڈنٹس میں. ہمارے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بس اس چیز پر زیادہ فوکس کرتا ہے کہ بچوں کو مارکس چاہیے, سرٹن مارکس چاہیے, اور ان کا جو بھی کریکولم ہے ڈیزائن ہوا ہوا وہ 6 to 8 months کے پیریڈ میں انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارے اسکولز اور ہمارے, پھر میں اس پہ شامل کروں گی والدین کو بھی, ہم سب یہی بس چاہتے ہیں کہ بچہ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرے, ڈگریز لے, اچھی جاب اس کو مل جائے. ہم نہیں سوچتے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے, اور اس کو جو ہے اس کی جو پوٹینشیل ہے, اس کی جو اسکلز ہیں, اس پہ اگر ہم اس کو کام کرنے دیں, اور اس کی ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ کا بھی خیال رکھیں. ہمارے وہاں جو یہ ایک المیہ ہے کہ بس اچھے مارکس حاصل کریں, اچھی جاب مل جائے, یہی کامیابی ہے. اصل میرے خیال میں جو کامیابی ہے میری نظر میں اور بہت سے ایجوکیشنلز کی نظر میں, کہ ایک انسان کی جو پرورش اور اس کی جو ایک نکھار ہے, وہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ویل بینگ, یہ بہت ضروری ہے. اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں تو تھنکرز, فلاسفرز, آئیڈیاز والے جو لوگ ہیں وہ نہیں آ رہے, کیونکہ ہم اتنے مواقع نہیں دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بس وہی کرے جو ہم کہہ رہے ہیں. ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے خواب تھے, ان کی خواہشات تھیں, بچے وہی کام کریں. تو یہاں ہم تھوڑی زیادتی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور ہمیں اس پہ بہت ایک دھیان دینا چاہیے کہ ہم کس طرح اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں. میم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک سسٹم فیلئر ہے ہمارا ایجوکیشن کا, کہ کچھ جو اچھے اسکولز ہیں, جو بڑے بڑے ہیں, ہیپی ہومز ہے, بیکن ہے, سٹی ہے, یہ اپنے بچے کے اوپر بہت محنت کرتا ہے ہر طریقے سے, اپارٹ فرام اکیڈیمکس. یہ ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, برین ڈیولپمنٹ کے اوپر بیسیکلی کام بہت کرتے ہیں. اسی کے کمپیریزن میں جو چھوٹے اسکولز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, جن کی شاید فیس بھی کم ہے اور افورڈیبل بھی ہیں, تو وہاں پہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا. وہاں بس ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بچے نے 8 بجے اسکول پہنچنا ہے, 12 بجے چھٹی ہو جائے گی, اور اسی کے دوران میں اس کو ہم یہ بھی پڑھا دیں گے, وہ بھی پڑھا دیں گے. ویک میں ایک دفعہ اس کو پی ای کا یونٹ ملتا ہے, تو اس ایک یونٹ میں 45 منٹس میں اس کی فزیکل ایکٹیویٹی پورے ویک میں صرف 1 گھنٹے کی ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر بہت انفیئر ایڈوانٹیج ہے اس اسٹوڈنٹ کے پاس جس کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے, اچھی بیس ہے. تو اسی طریقے سے پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو فیوچر میں آ کے بھی اس کو بہت زیادہ انفیئر کمپٹیشن فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں مجھے. جی, آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ایک کچھ ایسے اسکول ہیں جو کہ جن میں جتنے مواقع نہیں ہیں, یا اردو میڈیم اسکول کہلاتے ہیں, ان میں بچے ذرا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں.
جب وہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ جابس کے لیے جاتے ہیں, ہائر اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں, تو ان کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے, اور ان کو ہمیں ایز اے معاشرہ, ایز اے سسٹم, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان بچوں کو بھی اچھی تعلیم میسر کروائیں اور انہیں ایسے مواقع دیں تاکہ وہ اپنے اندر کا پوٹینشیل جو ہے وہ اس پہ کام کر سکیں, اس کی اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کریں, ان کو مواقع دیے جائیں. تو ہمیں سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنائیں. اور صرف دیکھیے انگریزی فر بولنے سے یا انگلش میڈیم اسکول میں جانے سے یہ اس پہ نہیں زیادہ فوکس اتنی اہمیت دینی چاہیے, بلکہ جس طرح بچے کو پڑھایا جائے اور اس کو پریکٹیکل سکلز, زندگی کی لائف سکلز جو ہیں اس میں اگر مہارت دی جائے تو ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہوں گے, چاہے وہ کسی اسکول میں جائیں, مگر ان میں ایک کانفیڈنس آئے گا, ان میں اسکلز آئیں گی اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. بٹ میم اس حوالے سے بات تو سب کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دینا چاہیے, ہمیں سسٹم ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے, لیکن کام ہو نہیں رہا, نہ کوئی کام کر رہا ہے. اگر میں کمپیئر کروں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو جاپان کے یا چائنا کے ایجوکیشن سسٹم سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ویری ہیوج گیپ. ہمیں یہ معلوم ہے کہ بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے, تو جو 7 ایئرز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے, دے آر ویری کروشل ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. بٹ ہم اس چیز کے اوپر کام نہیں کرتے. تو کیوں نہیں ہو رہا کام اب جو ایجوکیشن باڈیز ہیں, جو ایڈمنسٹریشن ہے, مینجمنٹ ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرے, اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ دوسری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسکلز اس کو سکھائے, اسٹوڈنٹ کو سکھائے, بچے کے اوپر کام کرے. تو لیکن کیوں ہے یہ؟ دیکھیے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ بہت مطلب اس پہ وہ معیار نہیں ہیں. وہ ہیں وہاں پہ کئی جگہ تو بلڈنگز ہیں مگر اساتذہ نہیں ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک مہم شروع کی سرٹیفکیشن آف ٹیچرز کی, کیونکہ یہی عجیب بات تھی کہ یہ جو کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھ کے ہم ٹیچر بن جاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں کوئی ایسا نہیں اٹھ کے کھڑا ہو سکتا, اور بس ایک بچوں کا مطلب آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کسی ہوائی جہاز میں بیٹھیں اور پائلٹ کو وہ چلانا نہ آئے تو کیا آپ اس میں بیٹھیں گے؟ اسی طرح یہ جو اسپیشلی ہمارے جو چھوٹے جو لیول کے کلاس لیول ہے اسکول کے بچے ہیں, ان کے لیے تو بہترین ٹیچرز ہونا چاہیے, اور وہ ٹرین پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی. ہمارے وہاں کریکولم ہے, سلیبس ہے, مگر اس کو کس طرح ایکسیکیوٹ کرنا ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس کی بہت کمی ہے. اور اس پہ ہمیں اب تھوڑی سی جو باقی زیادہ تر جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ اس پہ بہت اہمیت دے رہے ہیں. وہ اپنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان ہاؤس ہی وہ پروفیشنلی ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں, تاکہ جو نئی میتھڈالوجی ہے, پیڈاگوجی ہے, کس طرح پڑھانا چاہیے, بچے کو کس طرح کانفیڈنس دلانا ہے, اس کو خود کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے, اس پہ کام کیا جائے. تو یہ جو ہے اگر ہم اس پہ کام کرنے لگیں اور اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ٹیچرز اور جو پڑھانے کا انداز ہے اس کو آج کا ریلیونٹ ہونا چاہیے, پریکٹیکل ہونا چاہیے, انکلوسیو ہونا چاہیے, ایسا انگیجنگ ہونا چاہیے کہ بچہ شوق سے اسکول جائے. میں جس طرح کے کنیکٹ کرنا چاہوں گی, جو تھیوری مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پہ, میسلوز تھیوری, وہ اٹس ہیرارکی آف نیڈس. تو اگر میں اس کو ریلیٹ کروں ایک بچے کی ایجوکیشنل جرنی میں سے, تو اس میں سب سے پہلے فزیکل نیڈس ایک بچے کی مکمل ہونی چاہیے کہ بچے کو کلاس روم کا اسٹرکچر ہو, ایک بلڈنگ ہو, اس کے بعد کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو, اس کے بعد بچے کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہو, وہ اسکول میں سیف محسوس کرے, تھریٹن نہ فیل کرے کہ میں کچھ کہوں گا تو مجھے روک دیا جائے گا یا مجھے بات نہیں کرنا چاہیے اور ہر وقت آپ چپ رہیں, بیہیو اس طرح کے حالات نہ ہوں. پھر ایک بچے کو ہونا چاہیے کہ سینس آف بلانگنگ, کہ میں کلاس میں میری ایک اہمیت ہے, میری ایک پہچان ہے. اس کے بعد آپ کی ایموشنل اینڈ سوشل ویل بینگ آ جاتی ہے,
اور پھر آپ ایک سیلف اسٹیم پہ اپنے کام کریں. ٹیچرز کو, ماحول کو, بچے کو اس طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اس میں ایک اپنی سیلف اسٹیم, پازیٹیو اسٹیم اس کی نظر میں ہو اپنے بارے میں. اور پھر سیلف ایکچولائزیشن کی بات آتی ہے ٹاپ پہ اس پیرامڈ کے, کہ جو بچے کا پوٹینشیل ہے وہ اس کو ایکسپلور کر سکے, اس کو اپلائی کر سکے اور اس میں بہترین ہو سکے. ضروری نہیں ہے کہ انسان سب سے ٹاپ پہ مطلب پیک پہ پہنچ جائے, پر جس لیول پہ بھی جو بھی کرے اس کو اچھی طرح کرے اور کوشش کرے کہ اس میں مہارت حاصل کرے. اور پھر ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ آپ, جیسے میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے کریئر پروفیشن میں اس نہج پہ ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری ذات سے کسی اور کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو کسی بھی انسان کی پوری شخصیت کا مکمل ہونا, اس کا معیار میرے خیال میں یہی ہے بہترین, کہ کس طرح اس کی اس دنیا میں رہ کے کیا وہ کر سکتا ہے کسی اور کے لیے, کسی کی بہتری کے لیے. صرف پیسہ کمانا, ایک دوڑ میں لگنا, ایک سوشل ریٹ ریس میں پھنس کے رہ جانا, یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سسٹم ڈیولپ ہی اس طریقے سے ہو چکا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایک ریٹ ریس پر ہی لگا دیا ہے. کیونکہ وین آئی سی پیپل اراؤنڈ می, میری ایج کے اسٹوڈنٹس یا میرے ساتھ کے لوگ, ہم ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سب نے ایک ہی پوائنٹ کے پیچھے بھاگنا ہے اور ہر کوئی ایک ساتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ. تو یہ تو لرننگ پھر ہمیں شروع سے سکھانے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو اور جنریشن کو کہ یہ آپ کا ایم نہیں ہونا چاہیے. بالکل پیسہ ضروری ہے, انسان کی بیسک نیڈ ہے, بٹ اٹ شوڈنٹ بی دا اونلی ایم ان یور لائف. اینڈ آل اینڈ دا بی آل کہ بس میں کتنی پیسے کما سکتا ہوں. مطلب ہماری افسوس یہ ہے کہ کامیاب انسان اسی کو ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو, بڑا گھر ہو. ایسا نہیں ہے. جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی انسان کتنی بھی دولت حاصل کرے, مگر اگر وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں میرے اسکول سسٹم میں جو ہم بات کرتے ہیں ویلیو بیسڈ, کہ بچہ ٹھیک ہے اپنے گھر سے ویلیوز اس کو وہیں سے کور ویلیوز ملتی ہیں, ماں کی گود سے ملتی ہیں, مگر اگر اسکول میں بھی ایسا ہی انوائرمنٹ ہو جو ویلیو بیسڈ ہو, جس میں بتایا جائے کہ بھائی آنیسٹی, انٹیگریٹی, ریلائبلٹی, یہ سب جو چیزیں ہیں یہی اہم عنصر ہیں. اور اگر ہم ماں باپ, اساتذہ اور بچے ایک ہی پیج پہ ہوں گے تو بے شک بچہ جو ہے وہ بہترین انسان بنے گا. اور جو ہی ہم سب کا مقصد میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے, کامیابی کا معیار اگر ہم ایک بار پھر اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کچھ سوچیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسکول مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ سے زیادہ اس چیز پر ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ٹیچر ڈیولپمنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک کسی اسکول میں ٹیچرز اچھے نہیں ہوں گے, ٹیچرز ویل اویئر نہیں ہوں گے, وہ اسٹوڈنٹ کو پالش نہیں کر سکتے. کیونکہ میرا وین آئی واز اے چائلڈ, میں اسکول میں تھی تو دیر واز دس ٹیچر جنہوں نے مجھے بہت ٹراما دیا ہے ان ٹرمز آف کہ شی وڈ نیور لسن ٹو می, یا ایز اے ہول شی وڈ نیور اکنالج مائی پرسنالٹی یا مائی ایگزسٹنس. تو ٹیچرس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ وہ انڈیویژولی ہر اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے ٹائم دے رہا ہے, کس طریقے سے ان کے اوپر فوکس کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ سب سے زیادہ شارپ ہے, ٹیچرس اسی کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں, اور جس کو ایکچولی میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو مینجمنٹ, اسکول مینجمنٹ کو اس چیز کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بے شک میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اور ٹیچرز, میں تو اپنی ٹیچر باڈی سے کہتی ہوں کہ آپ کو تو ایک ایسا پیشہ ملا ہے جو کہ اتنا احترام کا اس کو ملتا ہے اور کتنا محترم ہے کہ آپ استاد ہیں اور آپ ایک بچے کی شخصیت پہ کتنا گہرا اثر چھوڑتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کنٹینٹ نالج کتنی اچھی ہے, بلکہ مگر جیسے میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تو وہاں پہ ایک ایجوکیشنلز بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے. اور اچھا انسان ظاہر ہے اس میں یہی ہوں گی خوبیاں کہ وہ کسی کا ایمپتھی رکھے, کسی کو ہیلپ کرے, کسی کا
تھوڑا سا توجہ دیں. اگر ہم ٹیچرس کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے, وہی ٹیچر آپ کو یاد رہتی جیسے آپ نے بتایا, جس نے تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کو توجہ دی ہو. ہم بات کرتے ہیں کہ کرٹیکل انسیڈنٹ ہوتا ہے اسکول میں, تو یہ بات نہیں کہ کوئی ہنگامہ ہو گیا, کوئی مشکل آ گئی. کرٹیکل انسیڈنٹ وہ ہے کہ جب بچے میں آپ نوٹ کریں, ہم انیکڈوٹس بناتے ہیں بچے کے بارے میں, اس کی پرسنالٹی, اس کے کیریکٹر کے بارے میں, اس کے موڈ کے بارے میں, کہ اگر کوئی بہت زیادہ بچہ بولتا تھا اور ایک دم سے چپ ہو گیا, یہ کرٹیکل انسیڈنٹ ہوا. اور یہ ہم پہ ہونا چاہیے لازم ایز اے ٹیچر اور ایز اے اسکول, ہم پتہ کریں کہ کیا وجہ تھی. کئی دفعہ گھر میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے, معلوم ہوا ایک نیا سبلنگ آ گیا ہے, ایک نیو بورن ہے, تو جو بڑا بچہ ہے وہ تھوڑا نگلیکٹڈ فیل کر رہا ہے, وہ تھوڑا سا ریکلوس ہو گیا. تو اگر ٹیچر تھوڑا سا ٹائم نکال کے اور ان کو ایک توجہ دیتے, ماں باپ کو بلا کے ان سے بات کرے, تو اگر ہم وہی بات ہے نا کہ یہ ٹرائڈ ہے, اگر ہم تینوں مل کے بچہ, اسکول, ٹیچرز اینڈ پیرنٹ ایک ہی لائن پہ ہوں. اور کئی دفعہ بیٹا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے کچھ بتایا بچے کو کہ بھائی دیکھو کوڑا نہ پھینکو, یہ نہ, تو ماں باپ جو ہیں وہ لڑنے آ گئے کہ آپ نے ہمارے بچے سے ایسی بات کی کیوں اس سے آپ نے کوڑا اٹھوایا, ریپر اٹھوایا. ہم چاہ رہے تھے بچے کو سکھائیں بائی رول ماڈلنگ, بائی پریکٹس, کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا ہے. ہمارے اسلام میں یہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, مگر آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو ملک کا حال ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ پھر رہے ہیں, کھڑکی کھلی اور کچرا باہر. تو کہہ کچھ رہے ہیں, کر ہم کچھ رہے ہیں. جو تضاد ہے نا وہ بچے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے, ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں بہت سی برائیاں ہمارے وہاں جنم لے رہی ہیں, کیونکہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہمیں اپنی جو رول ہے اس کو پہچاننا چاہیے, اور ان سوشل جو ساری جو فیکٹرز ہیں اور کمیونٹی, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے شہر کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس سب پہ اگر ہم تھوڑی اہمیت دیں تو بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. بالکل میم, آپ نے ٹھیک کہا. اور یہ جو پلیٹ فارم ہم نے اسٹیبلش کیا ہے لرن کراچی ارن کراچی, اس کا کور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں اور اسٹوڈنٹ کو وہ ڈائریکشن دیں جو مسنگ ہے ان کے کریئر میں اور ان کی لائف میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوں اس وینچر میں اور آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, کیونکہ آپ کا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ ہے, تو وی کین ہیو اے ویری گڈ انسائٹ فرام یو ان ٹرمز آف دس. لاسٹلی میں چاہوں گی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو جو سن رہے ہیں آپ کو, وہ ان کو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی, میں آج کل کی نسل اور آج کل کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی جو کریوسٹی ہے, اپنی کرٹیکل تھنکنگ ہے, اس کو کبھی نہ دبائیں. کیوں اور کیسے ضرور پوچھیں, صرف یہ نہیں کہ بس روٹ لرننگ سے جو کچھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ سیکھ کے اور سمجھیں کہ بس اب میں عالم فاضل ہو گیا ہوں. اپنی پڑھائی کا جو ایک عمل ہے اور علم حاصل کرنے کا وہ ہمیشہ جاری رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں گی بچوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کا دوست بھی ہے اور بہت بڑا دشمن بھی. آپ اس کا استعمال صحیح طور سے کریں, ایک اس بات کا احساس رکھیں کہ اس میں اپنی پریویسی اس کو نہ کبھی جیپٹائز کریں, اور صرف یہ نہ سوچیں کہ بس ہمیں ایکسیپٹنس مل جائے تو ہم بالکل کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشلی تو آپ اتنے کنیکٹڈ ہیں, مگر پھر بھی آپ اگر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں تو ضرور سیک آؤٹ ہیلپ. اپنے والدین کو اپنا دوست سمجھیں, اپنے اساتذہ کو, اور صرف انٹرنیٹ اور پیئر پریشر پہ مت آئیں, بلکہ اپنی سوچ کا استعمال کریں اور اعتدال سے زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ آپ ضرور بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں گے اور بہتر انسان بن سکیں گے. دیکھیے آج کل کا زمانہ ہے, ایک انفوبیسٹی ہے, یعنی کہ انفارمیشن ہر طرف ہے, مگر جیسے کہ ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط بھی. اگر کوئی دوائی بھی ہے, ایک بخار کم کرنے کی گولی بھی ہے, اگر اس کی زیادتی ہو
تو وہ نقصان پہنچاتی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ میں بھی بہت سے اچھے ذرائع بھی ہیں, بہت سی اچھی سائٹس بھی ہیں. لرن کراچی, ارن کراچی میرے خیال میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ کو کنیکٹ کر کے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی. تو چوز کیئرفلی. تھینک یو سو مچ میم. لاسٹلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بینگ این ایجوکیشنلسٹ, ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف ایجوکیشن ان کراچی اسپیسیفکلی؟ صحیح. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو اب ہمارے فیوچر اسکولس کی جو ہونی چاہیے لاہ عمل, وہ یہ ہو کہ صرف ایگزام میں بہتری اور ایگزام میں اچھے نمبر حاصل کرنا یہ صرف اینڈ آل اور بی آل نہ ہو, بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کو لائف سکلز سکھائی جا رہی ہیں, آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ جیسے کہ MUN ہے یا انٹرپرینیورشپ ہے, ان سب کے مواقع آپ کو اسکول میں اگر حاصل ہوں گے تو ایک یہ اسکول جو ہے وہ بہترین اسکول ہوگا فیوچر کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہوں گی کہ الائنڈ ہو ہمارا ایجوکیشن سسٹم آپ کی کیریکٹر بلڈنگ سے, کریٹیوٹی سے, کرٹیکل تھنکنگ سے. تو تبھی جب ہم ایسے بچوں کو کی مطلب کو راستہ دکھا سکتے ہیں جو کہ صرف جاب سیکرز نہ ہوں بلکہ جاب کریٹرز ہوں اور گلوبل کنٹریبیوٹرز. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس میم. مائی پلیزر. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ اینڈ ٹائم کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اتنی مزیدار باتیں ہو رہی. ڈیفینیٹلی اٹ واز اے لولی انسائٹ. یہ تھی ہماری گیسٹ ڈاکٹر ملیحہ احمد. Stay tuned for next episode and a new conversation. Don't forget to share, like and subscribe Learn Karachi, Earn Karachi season.